اللہ نے ماں باپ کو کیوں نہیں حکم دیا کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کو مارو نہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ؟ کیوں ایسا اللہ نے کہا؟ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ 15ویں پارے کی تلاوت ہم نے اور آپ نے سماعت کی ہے، اور اسی کی منتخب آیات انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء و معراج کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کے گئی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہن من العتاق الاول، کہ یہ سورہ کریمہ جو ہے سب سے قدیم ہے، وَهُنَّ مِن تِلَادِي، اور یہ میرا سب سے بہترین مال ہے، سب سے قدیم مال ہے۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ روز آنا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہاں آیت کریمہ کے اوپر سب سے پہلے جب آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحانہ کا استعمال کیوں کیا، کہ اللہ کی پاکی، اس کی بزرگی بیان ہو، بابرکت ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات۔ کیوں اللہ نے ایسا کہا؟ ایسا اس لیے کہا، یہ بتانا مقصد ہے کہ اس کے بعد جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور جو واقعہ پیش آیا ہے وہ انسان کے بس کے باہر بات ہے، وہ انسان کی اپنی پہنچ سے بہت دور ہے، کہ راتوں رات مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی جانا، آسمان کا سفر کرانا، ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسرا کے معنی ہوتے ہیں کہ راتوں رات لے جانا، اور عبد کے معنی بندہ۔ غور کریں آپ، اللہ تعالیٰ نے جب اسرا کا استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ راتوں رات لے کر کے گیا، تو لیلن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیلن کے معنی بھی رات ہوتے ہیں، اور اسرا کے معنی بھی رات ہوتے ہیں، کہ رات میں لے کر کے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ لے کر کے گیا، ان کو سفر کرایا اللہ رب العالمین نے۔ لیلن بتا کر کے، لیلن نکرہ ہے، یہ اشارہ کرنا مقصد ہے کہ یہ جو لمبا سفر ہوا ہے، یہ سفر رات کے ایک مختصر حصے میں اللہ تعالیٰ نے کرا دیا، جو اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کی علامت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا بعبدہ، کس کو اللہ نے کرایا؟ اسراء اور معراج، اپنے بندے کو۔ یہاں اللہ رب العالمین کی محبت دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، کہ اللہ رب العالمین نے عبد کی نسبت اپنی طرف کی، کہا بعبدہ، اپنے بندے کو کرایا۔ لہذا یہ اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بعض لوگ اس واقعے کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرایا گیا۔ یہ بات عقل سے باہر ہے، کیونکہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، پھر اس کے بعد جو ہے معراج کے معنی ہوتے ہیں جو مسجد اقصی کے بعد کا سفر ہے، آسمان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے جایا گیا اس کو معراج کہتے ہیں، اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا اس کو اسراء بولتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے انکار کر دیا، مودودی وغیرہ جیسے لوگوں نے بھی انکار کر دیا، کہا کہ عقل میں بات نہیں آ رہی ہے۔ تو علامہ مودودی جیسے لوگ انکار کر رہے ہیں کیونکہ عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے ظاہر ہے کہ وہ عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے، تو اس میں عقل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔
اس کو من وعن ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے اسراء و معراج کرایا تو یہ برحق ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک بات سن لیں، اگر کوئی انکار کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کا یا قرآن کی کسی آیت کا یا حدیث کا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انکار کرنا یہ اپنے ایمان اور عمل کے بربادی کو دعوت دینا ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قوموں کی تباہی کے اسباب کیا ہیں، یعنی قومیں جو ہلاک و برباد ہوتی ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں، کیسے برباد ہوتی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں۔ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ بالایمان والعمل الصالح، ایمان کا حکم دیتے ہیں، عمل صالح کا حکم دیتے ہیں۔ مترفیہا کے بعد یہ محذوف ہے، مفعول محذوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کا حکم دیتا ہے، وہ لوگ نہیں مانتے۔ ففسقوا فیہا، فسق سے، گناہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، فسق کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بعد عذاب ان کے اوپر لکھ دیتا ہے، وہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اگر کہیں پر خوشحالی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ خوش گمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ بہت خوش ہے ہم سے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو دے کر کے ہمیں آزمانا چاہتا، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے اسلاف کا جو طریقہ تھا کہ وہ جب بھی نعمتیں ملتی تھیں تو اس ڈر اور خوف میں جینے لگتے تھے کہ اللہ نے کہیں ہمارے اوپر آزمائش اور فتنہ تو نہیں ڈال دیا کہ اللہ اس مال کے ذریعے، اس نعمت کے ذریعے ہمیں آزما رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی بہت زیادہ خائف ہو جاتے تھے، ڈر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف احکام بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا، اور جو فیصلہ ہو چکا وہ بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی توحید کو اپناؤ، شرک سے بچو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرو، فضول خرچی سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، بخیلی سے بچنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یتیموں کا ناحق مال نہ کھاؤ، یتیموں کا خیال رکھو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اللہ نے کہا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا ہے۔ یہاں اتنے سارے احکام اللہ نے بیان فرمائے، سب سے پہلا حکم دیا کہ شرک سے بچنا ہے، توحید کو اپنانا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کے حقوق بیان فرما دیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرنا ہے، اللہ نے اس کی وضاحت آگے والے آیت کریمہ کے اندر کی۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے انسانوں، جب تم اپنے ماں باپ کو پالو بزرگی والے عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، ان میں سے کسی ایک کو تم پالو تو ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنی زبان سے تم اف تک نہ کہو، ان کو تکلیف والی بات نہ کہو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وف سے بھی کمتر اگر کوئی ایسا لفظ ہوتا جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان فرما دیتا، لیکن اف سے نیچے کوئی جملہ ہی نہیں، کوئی لفظ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ رب العالمین کا انداز گفتگو ہے، دیکھیے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکو نہیں۔ وقل لهما قولا کریما،
اور ان سے اچھی بات کرو، اچھی گفتگو کرو۔ قولاً کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ بات کرتا ہے نا، کبھی زبان درازی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی طریقے سے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرے، قولاً کریمہ، عاجزی کے ساتھ۔ جیسے غلام آقا کے سامنے ایک دم گڑ گڑا کر کے بات کرتا ہے، ایک دم عاجزی ہوتی ہے، ایسے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اولاد کو یہ کیوں حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ ماں باپ کو کیوں نہیں حکم دیا کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ یہ نقطہ کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ نے ماں باپ کو کیوں نہیں حکم دیا کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کو مارو نہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ؟ کیوں ایسا اللہ نے کہا؟ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ماں باپ فطری طور پر اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور بچوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ گزرتی عمر کے ساتھ شیطان انہیں بھٹکاتا بھی ہے، انہیں گمراہ بھی کرتا ہے۔ لیکن ماں باپ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی ہمدردی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمدردی پیدا کی ہے، جو محبت پیدا کی ہے، وہ محبت کہیں خریدنے سے نہیں ملتی، کہیں بازار میں نہیں ملتی، وہ محبت اللہ کی عطا کردہ محبت ہے میرے بھائی۔ یہاں اس آیت میں غور کریں، اللہ نے اندکا کہا، اندکل کبر، کہا کہ تم اپنے پاس بڑھاپے کی عمر میں کسی ایک کو پالو۔ کسی ایک کی بات اللہ نے کیوں کہی؟ کبھی کبھی دونوں ہوتے ہیں تو دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور کبھی دونوں میں سے کوئی ایک ہوتے ہیں تو معلوم ہے وہاں پر احسان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ غم کو ہلکا کر لیتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکلیفوں کو بانٹ لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو انہیں تکلیفیں، غم ڈستی ہیں، اور زیادہ غم ہوتا ہے، اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کسی معمولی بات پر بھی وہ رنجیدہ ہو جایا کرتے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں چڑچڑا پن ان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا عندکل کبر، یعنی تم اپنے پاس کسی ایک کو پالو۔ پاس تم پالو مطلب پہلے تو تم خود ماں باپ کے پاس تھے نا، اب ماں باپ تمہارے پاس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم بچپن میں چھوٹے تھے، کمزور تھے، تو تمہیں ہر چیز کی ضرورت تھی جو ماں باپ نے تم کو دیا، اور اب یہ ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو انہیں ہر چیز کی ضرورت ہے جو تمہیں مہیا کرانا ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے کہیں سفر پر نکلا اور اپنے بچے سے ایک سوال کئی بار دہرایا، کہا بیٹے یہ کیا ہے، بیٹے یہ کیا ہے؟ تو بچے نے ایک بار جواب دے دیا، دوسری بار دیا، تیسری بار دیا۔ جب بار بار باپ نے سوال پوچھا تو باپ کو جھڑک دیا، کہا کیا دماغ خراب کر رہے ہو، کیا بار بار وہی سوال پوچھ رہے ہو، معلوم ہے نا کیا چیز ہے وہ؟ تو باپ نے کہا بیٹے یہ وہی جگہ ہے جہاں میں بچپن میں تجھے لایا کرتا تھا، اور تو ایک نہیں 10 بار 20 بار تو نے وہ سوال مجھ سے کیا تھا کہ ابو یہ کیا ہے۔ میں نے ہر بار تجھ کو بتایا تھا، میں نے کسی مرتبہ تجھ سے یہ نہیں کہا کہ تو میرا کیوں دماغ خراب کر رہا ہے، میں نے ہر بار تجھ کو وہ چیز بتائی۔ یہ ہوتے ہیں ماں باپ میرے بھائیو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ یہ تمہاری جنت ہے، تمہاری جہنم میں۔ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو جنت ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو جہنم دنیا میں خرید لو گے، اور آخرت میں بھی جہنم ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے، بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے، اور ہم تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جو یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، تو ہم خود سنتے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔
اللہ ताला ने पहाड़ों को तस्बीह बयान करते हुए छोड़ा है, समंदर की मौजें, पेड़, दरिया, चिड़िया, परिंदे, तमाम चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान करती, अपने अपने अंदाज में बयान करती हैं, इंसान समझ नहीं पाता है, लेकिन हर चीज कायनात की अल्लाह की तस्बीह में मस्त व मगन है। इंसान ये ना सोचे कि हम अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करेंगे तो अल्लाह की हुकूमत में कमी आ जाएगी, कोई कमी नहीं आएगी उसकी हुकूमत में। कायनात की सारी मखलूकात अल्लाह की तस्बीह में लगी हुई हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि क़यामत के दिन सारी जमातें अपने इमामों के साथ बुलाई जाएंगी, सारी जमातें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कि जिस दिन हम हर किसी को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम का दो मतलब मुफस्सिरीन ने लिखा है। पहला मतलब यह है कि अपने पेशवा के साथ, जिसको अपना रहबर मानते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं, वो उसी के साथ बुलाए जाएंगे। तो यहां अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यहां जमाते अहले हदीस के लिए बड़ी शर्फ की बात है, बड़ी इज्जत की बात है कि अपना इमाम ये कायनात में किसी को नहीं मानते, ये अपना इमाम इमाम आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो लिहाजा ये क़यामत के दिन उन्हीं के साथ बुलाए जाएंगे और उन्हीं की कतार में होंगे जो नबी के बताए हुए नक्शे कदम पर चले। तो लिहाजा इनके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। अब अगर कोई अपना इमाम किसी और को मानता है, कोई किसी और को मानता है, कोई किसी और को मानता है, तो वो उसी के साथ आएगा। लेकिन हम तो अपने नबी को अपना इमाम मानते हैं। ये हमारे लिए बड़े खुशनसीबी की बात है, अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। और दूसरा मतलब ये बयान किया कि इमाम का माना है नामे आमाल, कि हर किसी को उसके नामे आमाल के साथ बुलाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद बयान फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 मौजज़े दिए थे। पहली चीज यदे बैज़ा, हाथ को बगल में डाल करके निकालते तो चमकता हुआ निकलता था बगैर किसी बीमारी के, कोई बीमारी नहीं। लाठी असा जो अल्लाह ताला ने दिया था वो भी एक मौजज़ा था। इसी तरीके से कौम के ऊपर कहत साली आई, फलों में कमी, तूफान, ये तमाम चीजें जो अल्लाह ताला ने भेजी ये एक मौजज़े के तौर पर कौम को आगाह करने के लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये निशानियां दी हैं, तुम संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी मौका है तुम्हारे पास। यहां तक कि अल्लाह ताला ने खटमल वगैरह भेजा है ना, जराद, टिड्डी वगैरह का अजाब भी भेजा। इसी तरीके से मेढक और खून वगैरह, ये तमाम चीजें बतौर निशानी उनको दी गई और कौम के लिए अजाब थी कि वो सुधर जाए, वक्त से पहले आगाह हो जाए, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा देगा। इससे एक नतीजा ये भी मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बसा औकात हमें कुछ चीजें बतौर अजाब अकबर नहीं, अजाब असगर हमें चखाता है, छोटे अजाब के तौर पर। और अगर हम उस पर भी अडिग रहते हैं, अपने गुनाहों पर मुसिर रहते हैं, तो फिर वो गुनाह हमारी तबाही और बर्बादी का सबब बन जाया करते हैं, याद रखिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शदीद ख्वाहिश थी कि लोग ईमान ले आएं, लोग ईमान कबूल कर लें, शिर्क से तौबा कर लें, तो अल्लाह ताला ने कहा फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, ऐ नबी आप अपने आप को हलाक कर लेंगे, अपने आप को उनके पीछे हलाक व बर्बाद कर लेंगे। ऐ नबी आपका काम तो बस पहुंचा देना है, पहुंचा दो। वमा अलैना इल्लल बलाग, सिर्फ पहुंचा देना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं मानेंगे उनको अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्र में अल्लाह ताला को गवाह बनाते हुए सहाबा किराम को मुखातब करते हुए कहा था, ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा फशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने तेरे पैगाम को उम्मत तक पहुंचा दिया है। लिहाजा नबी ने जो पहुंचा दिया तो गोया कि अब नबी का काम खत्म हो गया। अब अगर उम्मत नहीं मानती तो इसे जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ कि उसने अल्लाह के बताए हुए तालीम को, कुरान और हदीस को कबूल क्यों नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे बना करके भेजा गया हूं जैसे कि एक आग जलाने वाला आग जलाता है और उसके इर्द गिर्द जो पतिंगे होते हैं उसमें जाकर के गिरते हैं,
تو وہ آگ جلانے والا انہیں آگ سے دور کرتا ہے, ہٹاتا ہے کہ وہ آگ میں نہ آنے پائیں. میں اسی طرح تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے کھینچتا ہوں, اور تم مجھے چھڑا کر کے, میرا ہاتھ چھڑا کر کے تم زبردستی جہنم میں جا رہے ہو. اب نہیں جا رہے ہو. یہی تو ہے نا کہ بھئی نبی کی تعلیم نہیں ماننا, قرآن کو چھوڑ دینا, قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے زندگی گزارنا, گویا کہ جہنم میں اپنے آپ کو لے جانا ہوا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تیسری چیز دی ہی نہیں ہمیں, قرآن اور حدیث, یہی دو چیز. نبی نے بھی کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. یہ دو چیزیں تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہی سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا. یہاں دو تین واقعات سورۃ الکہف کے اندر آپ کو ملیں گے. ویسے تو سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے, آئندہ جمعہ کے لیے اس کے لیے نور ہی نور ہوتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے نیکی پر, اور برائی سے بچنے کی مدد ہوتی ہے. نور کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے روشنی ہوتی ہے, یہ نور یعنی اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ خاص مدد ہوتی ہے کہ آدمی نیکی کی طرف آمادہ ہو, برائی سے اپنے آپ کو بچائے. تو لہٰذا اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے. آج ہم سب نے تراویح میں اس کی تلاوت بھی سنی, کل جمعہ کا دن ہے, ہم سب انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پہ اس واقعے کے اندر اور اس سورہ کے اندر جو واقعہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی نصیحت کی چیز ہے. چند نوجوانوں کا واقعہ, یہ چند نوجوان جو ایمان لائے, جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر کے پناہ لی تھی, غار میں اپنے آپ کو لے جا کر کے روکا, پناہ لی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, اپنے رب کے اوپر ایمان لائے, ان کے اوپر مشکلات آئیں, تکلیفیں آئیں, برداشت کیا. یہ نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ اگر حق کو قبول کرو گے تو تکلیفیں تو آئیں گی, پریشانیاں تو آئیں گی, تکلیفوں کو جھیلنا پڑے گا. دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے اندر بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں, ہم ہی تو ہیں, میں ہی تو ہوں. اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پسند نہیں آئی کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ, میرا ایک بندہ خضر ہے, وہاں جا کر کے دیکھو کہ اس کے علم کا کیا حال ہے, اس کے علم کا معاملہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں پر. لمبا واقعہ ہے, بار بار وہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں, کشتی پر سوار ہوئے, ہاں بچے کو بھی مار دیا, بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا. 3 بار معاف کیا انہوں نے, چوتھی بار کہا ھذا فراق بینی و بینک, یہ تمہاری اور ہماری جدائی کا ٹائم آ چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ہاں اے اللہ, ہم سے بھی بڑا کوئی دنیا میں عالم موجود ہے. گویا کہ اللہ کو یہ جملہ کبھی پسند نہیں ہے کہ انا, میں ہوں, یہ نہیں پسند ہے, یہ انا نہیں پسند ہے. کیونکہ دنیا میں جس نے بھی انا والی بات کہی وہ فنا ہو گیا. وہ تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اللہ نے فوراً اصلاح فرمائی. یہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جہاں ان سے غلطی ہوتی ہے اللہ فوراً تنبیہ فرماتے ہیں, دیکھو یہاں تم سے غلطی ہوئی. اللہ نے فوراً اصلاح فرمائی, موسیٰ جاؤ دیکھو تم سے بھی بڑا عالم موجود ہے. اور 3 بار غلطی کی اصلاح کی. کیا نقطہ ملا کہ ایک استاد جو پڑھانے والا ہے, جو معلم ہے, وہ اپنے شاگرد کو یا شاگردہ کو 3 غلطیاں اس کی معاف کر سکتا ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ غلطی کرے تو سزا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 بار انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بار بار کہہ رہے نہیں بھول گیا, میں بھول گیا. 3 بار بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے نظر انداز کیا, لیکن چوتھی بار کہا نہیں, اب یہاں سے معاملہ آگے نہیں بڑھنے والا ہے. تو یہ سبق ہمیں اور آپ کو ملا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے مقرب بندے اور اللہ رب العالمین کا چہیتا بندہ بننے کا یہ اصول ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے اندر سادگی ہوگی, من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ اتنی بلندی عطا فرمائے گا. اور جتنا زیادہ ہم پھٹکنے کی کوشش کریں گے اللہ اتنا نیچے ہمیں گرا دے گا. یہ نتیجہ ملا, یہ پیغام ملا یہاں سے. اللہ رب العالمین سے آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.